صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسول اللہ قاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے کرسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ فی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیت درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محسن اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ غلام رسول اشرفی صاحب قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے منسلکین اور متوسلین اس اجتماع کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ
آپ کے صاحبزادگان کو مزید صلاحیتیں عطا فرمائے اور اس مرکز کو خالق کائنات جل جلالہ مزید رونقیں عطا فرمائے۔ صاحب عرس ایک عالم ربانی اور مسلک اہل سنت کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ آج انہیں اس لیے ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر دین متین کی خدمت کی، مسلک اہل سنت و جماعت کا پرچار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لوگوں تک پہنچائے۔ اس مسجد، اس مرکز میں آپ نے لوگوں کو رشد و ہدایت کے جام پلائے۔ ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ جن کے ذریعے ہم ایک عالم ربانی کی خدمات جلیلہ کو پوری طرح خراج تحسین پیش کر سکیں۔ ایک حدیث شریف کو جب میں دیکھتا ہوں اور پھر ایسے علماء کہ جنہوں نے زندگی اسلام کے لیے وقف کی، ان کی خدمات کی طرف توجہ کرتا ہوں، تو اس حدیث کے آئینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ایسی ہستیوں کو کتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام مبشر انصاریہ کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا، من غارہ سہازہ، یہ باغ کس نے لگایا؟ ام مسلم ام کافر؟ مسلمان نے لگایا یا کافر؟ اس سوال سے بھی ہمیں اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی تحقیق اور عقیدے کی شناخت یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گوشت لینا ہو، کسی کے ساتھ اپنے بچوں کے رشتے کی بات چل رہی ہو، کسی کے پیچھے نماز پڑھنی ہو، کسی کے پاس بچے پڑھانے ہو، ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاشتکار کا بھی عقیدہ پوچھا، یعنی ایک باغ کے لحاظ سے پوچھا، من غارہ سہازہ، کس نے لگایا؟ مسلمان نے لگایا یا کافر نے لگایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت اپنے روشن عقیدے کی بنیاد پر اندھیروں سے دور رہے اور ہمیشہ روشنی میں آباد رہے۔ جب آپ نے پوچھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، اپنے شہر کے باغ سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ کی تو یہ حیثیت ہے کہ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آئیں اور کہا، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا تھا، شہید ہو گیا ہے، اگر تو جنت میں پہنچ چکا ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر نہیں پہنچا تو مجھے رونے کی اجازت دے دو، میں کم از کم رو تو لوں کہ میرا حارثہ ضائع ہو گیا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ ہم نے مٹی میں دفن کیا ہے تو مٹی میں ہی ہونا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا انہا لا جنان و ان ابنا کی اصاب الفردوس الاعلی۔ حارثہ کی امی، تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں، اور تیرا حارثہ تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ اصاب الفردوس الاعلی۔ اب فردوس کتنی دور ہے، یعنی زمین سے آسمان تک، حدیث شریف کے مطابق جو مستدرک للحاکم میں حدیث ہے، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، یعنی ہر آسمان کو کراس کرنے میں انسانی رفتار کے مطابق 500 سال لگتا ہے۔ ہر آسمان سے اگلے آسمان تک
500 سال کا سفر ہے، پھر 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، پھر جنت کے کم از کم 100 درجات ہیں، اور ہر 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان کا ہے۔ اب دیکھو سب سے اونچا درجہ فردوس ہے اور اس کی چھت عرش بری ہے۔ اب کتنی دور کی خبر میرے آقا علیہ السلام نے فوراً عطا کر دی کہ تیرا حارثہ تو فردوس میں پہنچا ہوا ہے۔ تو جن کی آنکھ اتنا دور تک دیکھتی ہے اپنے شہر کے باغات سے بے خبر نہیں تھے۔ اصل میں سوال تھا انہی حکمتوں کے پیش نظر کہ سوال میں بھی ایک سنت ہے اور سوال کا بھی ایک موضوع ہے، اور سوال کے اندر بھی امت کی ہدایت ہے۔ اور پھر ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید متوجہ کرنے کے لیے کہ سوال کر کے جب ان کو جواب دوں گا تو پھر اس کی مزید سمجھ ان کو آئے گا، تو حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ باغ مسلمان نے لگایا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام اس پر یہ ارشاد فرمایا ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او دابہ او شیء الا کانت لہ صدقہ۔ فرمایا جو باغ مسلمان نے لگایا ہو اور جو فصل مسلمان نے کاشت کی ہو، اس باغ میں سے جتنے پرندے کھا جائیں، اس فصل میں سے جتنی چیونٹیاں دانے اٹھا کے لے جائیں، اس باغ سے جتنے جانور کھا جائیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کسان کو ہر دانے کے عوض میں ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے بظاہر گندم کا فصل ہے، بظاہر وہ دھان ہے، منجی ہے، اور کاشتکار دنیا دار سمجھا جا رہا ہے، لیکن دین کی اتنی برکت ہے۔ حالانکہ یہی کام بارڈر پار کا سکھ بھی کرتا ہے، ہندو بھی کرتا ہے، ہل وہ بھی چلاتا ہے، ہل مسلمان بھی چلاتا ہے، پانی وہ بھی لگاتا ہے، پانی مسلمان بھی لگاتا ہے، گوڈی وہ بھی فصل بھی کرتا ہے، گوڈی یہ بھی کرتا ہے، رکھوالی وہ بھی کرتا ہے، رکھوالی یہ بھی کرتا ہے، مگر وہ کاشتکاری کرتا ہے تو دنیا داری کرتا ہے، اور مومن کاشتکاری کرتا ہے ساتھ جنت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے۔ آج لوگ مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں کہاں پہنچ گیا، فلاں کہاں پہنچ گیا۔ ایک مومن کے دل میں جو نور ایمان ہے، امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کے بھی اس ایمان کی قیمت پوری نہیں کر سکتی۔ اگر آج دنیا کے بازار میں ایمان کا ریٹ کوئی نہیں لگا سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ دن آنے والا ہے جس دن پتہ چلے گا کہ نور ایمان کی قیمت کیا ہے۔ تو یہ جو ایمان کی وجہ سے انسان کو شان میسر ہے، اگرچہ وہ غوث نہیں، وہ قطب نہیں، وہ ولی نہیں، اگرچہ وہ حافظ قاری نہیں، ابھی تو میں بات عام مومن کی کر رہا ہوں، خواہ وہ کاشتکار ہے، خواہ وہ دکاندار ہے، اس کی زندگی کا کوئی شعبہ ہے، لیکن دل میں نور ایمان ہے، جو کہ میرے آقا علیہ السلام نے دکاندار کے لحاظ سے فرمایا التاجر الصدوق من سافرت الکرام البررہ، فرمایا دکاندار بھی ہو، سچیار بھی ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، سچ بولے ہمیشہ، جھوٹ بول کے عیب چھپا کے سودے کے نہ بیچے، سچ بولے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کو سردار فرشتوں کی کرسیوں پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ دکانداری میں بھی جنت کی تیاری کرتا رہا، ادھر کاشتکاری میں بھی جنت کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب دیکھو ایک کاشتکار، اس کے 20 ایکڑ گندم کے تھے، اسے کوئی خبر نہیں کہ 10,000 چیونٹیاں دانے اٹھا کے لے گئی ہے یا سینکڑوں چڑیاں دانے اٹھا کے لے گئی ہیں، وہ بے خبر ہے، وہ گھر میں سویا ہے، اسے خبر نہیں، مگر جس نے ثواب دینا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ حالانکہ جب یہ گوڈی کر رہا تھا، گندم کاشت کرنے کے لیے ہل چلا رہا تھا، تو نفل تو نہیں پڑ رہا تھا،
جس وقت پانی لگا رہا تھا تو تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، جس وقت اپنی فصل کی گوڈی کر رہا تھا تو اس وقت کوئی وہ فقہ اور حدیث کی تدریس نہیں کر رہا تھا، وہ دنیا کا کام کر رہا تھا۔ لیکن چونکہ دل میں ایمان تھا، زمین غصب کی نہیں تھی، پانی چوری کا نہیں تھا، وقت پہ اس نے نماز قضا نہیں ہونے تھی، اگرچہ بہت بڑا زاہد عابد نہیں تھا، مگر اس کے باوجود رب ذوالجلال نے اس کو ہر دانے کی عوض نیکی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ قیامت کے دن ہو سکتا ہے محض تہجد گزاروں کی اتنی نیکیاں نہ ہونا جتنی اس کاشتکار کی ہو، کہ جس کی کھیتی کے اندر سے جانور اتنے دانے لے گئے اور رب ذوالجلال نے اس کو اس کا عوض عطا کر دیا۔ اب دیکھیے، جس کی بال سے جانور کھا جائے، جس کی کھیتی سے چیونٹیاں دانے لے جائیں، اسے ایک ایک دانے کا عوض ملے، اور جس نے قرآن و سنت کا گلشن لگایا ہو، جس نے علم و حکمت کا ایک بہت بڑا کھیت آباد کیا ہو، تو جو دورہ حدیث پڑھے، جو درس نظامی پڑھے، جو فقہ کے سبق پڑھے، جو تفسیر کے علوم حاصل کرے، یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جو یسرنا القرآن قاعدہ بھی پڑھے گا، اللہ اس کے ہر حرف کے عوض بھی اس دارالعلوم بنانے والے عالم ربانی کو ایک ایک حرف کے بدلے ہزار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ادھر جسمانی غذا کا بندوبست ہے، ادھر روحانی غذا کا بندوبست ہے، ادھر محض ایک صاحب ایمان ہے جس کی آگے علم و حکمت کے لحاظ سے کوئی شان نہیں، ادھر عالم ہے کہ جس کی ہزار عظمتیں محض عام مومن پر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اس بنیاد پر حضرت مولانا غلام رسول اشرفی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ قرآن پڑھائیں یا سنت، وہ جمعہ کا خطبہ دے یا عوام الناس کو درس حدیث دے، وہ درس نظامی پڑھائیں یا عام بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، ان کے پاس کوئی 10 سال پڑھے یا 10 دن پڑھے، اگرچہ کوئی ایک دن بھی ان کی خطبہ جمعہ میں بیٹھا ہے اور اس خطبہ سے اس نے روشنی حاصل کی ہے، اگر کھیت سے دانہ لے جانے والی چڑیا کاشتکار کے لیے باعث ثواب بن جاتی ہے، تو جس کی مسجد مرکز اور دارالعلوم کے اندر کسی نے قرآن و سنت کا ایک سبق بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب قبر میں ہمیشہ پہنچتا رہے گا۔ اس واسطے ایک ہے انسان کی اکیلی زندگی، ایک ہے ہر انسان کی سینکڑوں زندگیاں، ملتی ایک زندگی ہے اور وہ اکثر تجربات میں گزر جاتی ہے۔ انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو کہتا کاش کہ مجھے پہلا پتہ چل جاتا تو فلاں سال میں نے یوں گزارنا تھا، فلاں دن یوں گزارنا تھا، فلاں مہینہ یوں گزارنا تھا۔ اب جو گزر چکا ہے وہ واپس نہیں آتا، اگلے میں پھر تجربات میں شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح زندگی گزر جاتی ہے۔ سوچتا رہتا ہے کاش کہ پھر زندگی ملے تو یہ غلطیاں جو ہوئی ہیں پھر کبھی نہ ہوں اور میں بڑی کامیاب زندگی بسر کروں، مگر زندگی تو اس کو ایک ہی ملتا ہے۔ لیکن ایک طریقہ ہے کہ انسان بیک وقت کئی زندگیاں بسر کرے، اور وہ زندگیاں انسان کو علم دین پڑھنے سے ملتی ہے کہ جب وہ پڑھ کے آگے پڑھاتا ہے، جب اس سے پڑھ کے ایک شاگرد تیار ہو گیا تو اب اس کی 2 زندگیاں ہو گئی ہیں، ایک اپنی زندگی، ایک جس کو پڑھایا ہے اس والی زندگی کے جو ثواب ہے وہ بھی جتنے اسے ملتے ہیں اتنے اس سے بھی ملتے ہیں۔ جب اس کے شاگرد 10 ہو گئے تو اس کی زندگیاں 10 ہو گئی، وہ بھی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بھی لوگوں میں ہدایت بانٹ رہے ہیں۔ جب اس کے پڑھائے ہوئے 100 ہو گئے تو اس کی زندگیاں 100 ہو گئے، جب شاگرد 1000 ہو گئے تو اس کی زندگیاں 1000 ہو گئی۔ اس بنیاد پر جو اہل علم ہیں ان کی ایک اپنی شان ہے، وہ جس وقت حزب الالاف میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے ہو،
اس مقام پر بیٹھ کے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہو. کتنے ہزار لوگوں نے ان سے اپنے باطن کی روشنی حاصل کی ہے. اس بنیاد پر ایسے لوگ جب زندگی میں ہوتے ہیں پھر بھی ان کی خوشبوئیں تقسیم ہوتی ہیں. جب فوت ہونے کے بعد مٹی میں چلے جاتے ہیں پھر بھی وہاں سوتے نہیں، ان کا فیض پھر بھی ٹھاٹھے مارتا رہتا ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ بندہ مومن جب فوت ہوتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. ایک تو وہ طبقہ جو کہتے ہیں وہ مر کے مٹی میں مل گیا، بلکہ وہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی معاذ کہہ دیتے ہیں. لیکن ہماری شریعت اور ہمارا دین ایک عام انسان بشرطے کہ دل میں ایمان ہو، اگرچہ ولی بھی نہ ہو، اس کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. ان اللہ تعالی ينظر الى قلب المؤمن في كل يوم 360 نظرة کہ رب ذوالجلال روزانہ ہر مومن پر 360 جلوے نازل فرماتا ہے. اس واسطے مومن جو بڑا ہوتا ہے سروس اس کی بڑھتی جاتی ہے، اس کا رینک بڑھتا جاتا ہے، اس کا گریڈ بڑھتا جاتا ہے. دنیا میں جو بڑھاپا آتا ہے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کوئی اسے حسن اور جمال کی طرف وجہ سے دیکھتا تھا، کوئی اس کی قوت کی وجہ سے اس کے ساتھ رابطے میں تھا کہ یہ کام اچھا کرتا ہے. بوڑھا ہوتا گیا، اس کی حیثیت ختم ہوتی گئی. مگر ایمان ایسی شان ہے جو بندے کی ایمان کے اندر رہ کے سروس بڑھتی جاتی ہے، اللہ کے ہاں درجہ بھی بڑھتا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب یہ بوڑھا ہوتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، جس مسلمان کے بال سفید ہوئے ہوں اس کا ادب کرنا رب کا احترام کرنا ہے. اور ہر 10 سال پر مومن کا درجہ بڑھتا ہے، یعنی 40 سال کے بعد 50 پر، 60 پر، 70 پر، 80 پر. ابن کثیر میں وہ تفصیل سے حدیث موجود ہے. 90 پر یہ جملہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 90، جب بندہ مومن 90 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رب اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے. صرف عمر کی بیس پہ کہ یہ بھٹکا نہیں، یہ پھسلا نہیں، اس نے ایمان بیچا نہیں، اس نے چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا. حالانکہ وہ کوئی مدرس نہیں تھا، وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، وہ کوئی غوث قطب نہیں تھا، وہ عام مسلمان تھا، مگر دل میں نور ایمان پکا تھا. اس نے کسی ملک کے ویزے کے لیے قادیانیت کا فارم فل نہیں کیا تھا، اس نے کبھی بھی اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا تھا. جس وقت وہ 90 سال کا ہو گیا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی روزوں کا ثواب جدا ہے، نمازوں کا جدا ہے، حج کا جدا ہے، زکوٰۃ کا جدا ہے، سماجی خدمت کا جدا ہے. یہ صرف 90 سال پکا رہنے کا ثواب ہے کہ 90 سال اس کے بدن پر 360 جلوے روزانہ برستے رہے ہیں. تو اب یہ شان اتنی بن گئی ہے کہ رب نے اس پر کہ پکا رہا ہے ہمارے ہاں، پھسلا نہیں ہے. اللہ نے پہلے گناہ بھی بخش دیے، اور اگر عمر صدی ہوگی جو گناہ بعد میں کرے گا رب نے ان کے بخشنے کا بھی اعلان فرما دیا. فَشَفَعُوا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، اور پھر اللہ نے اس کو ایک کوٹا دیا کہ یہ اپنے خاندان میں سے جس کا نام لے گا رب اسے ہی جنت عطا فرما دے گا. یعنی آج معمولی سا کوٹا کسی کو مل جائے دنیا میں کسی دفتر کا کہ اس کے کہنے پہ فلاں کو چوکیدار لگا دو، وہ بھی بڑا فخر محسوس کہتا ہے کہ میرے کہنے پہ لوگ چوکیدار بنتے ہیں، لوگوں کو پوسٹ مل جاتی ہے، چھوٹی موٹی ملازمت مل جاتی ہے. تو ایمان میں رہنے کی کتنی بڑی شان ہے کہ جس دن کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. سرکار کا پروٹوکول اتنا ہے کہ سرکار کے غلاموں کا بھی پروٹوکول ہوگا. اب جس کے کہنے سے بندہ جہنم سے نکلا، جس کے کہنے پر بندے کے بول پر اللہ جنت کے دروازے کھول دے کہ چونکہ 90 سال ہمارا ہی رہا، 90 سال اس نے دین نہیں بیچا بلکہ ڈٹ کے رہا، روکی سوکھی کھا کے بھی
یہ دین اسلام پہ قائم رہا۔ فرشتوں جس کا نام لیتا جائے بشرطے کہ جس کا نام لے وہ مسلمان ہو، اگرچہ اپنے عمل کی وجہ سے وہ جہنمی بن چکا ہے جو اس نے گناہ کیے تھے، لیکن یہ شان والا ہے تم نے اس جہنمی کو نہیں دیکھنا، تم نے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ نام لیتا ہے اپنے خاندان میں سے، اپنی نسل میں سے، جس کا تم نے نانی کرنی، اس کے کہنے پہ تم نے جنت عطا کر دینی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک عام سادہ سے غلام کا اتنا پروٹوکول ہے، تو پھر سرکار کی امت کے جو ولی ہیں، جو علماء ہیں، ان کا کتنا پروٹوکول ہوگا، خود سرکار کا حکم کتنا چلے گا۔ تو اس میں اب یہ پتا چلا کہ نور ایمان کی وجہ سے سروس بڑھنے سے مقام بڑھتا ہے، کیونکہ 360 جلوے روزانہ انسان پہ بڑھتے ہیں۔ اور ضمناً یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ معاشرے میں آج سیویلائز سوسائٹی جو ویسٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں لوگ بڑے مہذب ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے اولڈ ایج ہوم بنا دیے ہیں، بندہ بوڑھا ہو جائے تو ہم وہاں رکھتے ہیں۔ اب وہ اس پہ فخر کر رہے ہیں اور سال میں ایک دن فادر ڈے اور مدر ڈے منا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو پھر فرمایا جس قدر بڑھاپا تو بڑھاپا رہا، ویسے بھی بڑھاپے سے پہلے یا بڑھاپے کے وقت، فرمایا وہ جس وقت ان کا چہرہ دیکھتا ہے رب ایک قبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں پوچھا گیا اگر 100 بار دیکھے، سرکار نے فرمایا 100 بار دیکھے تو 100 حج کا ثواب، ایک میں 1000 کا بھی ذکر ہے۔ اگر وہ اپنی امی کا چہرہ 1000 بار دیکھے تو سرکار فرماتا ہے رب 1000 حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب جنہوں نے پنجروں میں بند کیے ان کو ثواب کا حصہ ملے گا۔ اور ادھر یہ صورتحال ہے کہ جس وقت باپ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے اسے بوجھ نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارا بوجھ اٹھا رہا۔ وہ گھر عرش میں بھی پہچانے جاتے ہیں جن گھروں میں بوڑھے والدین کی خدمت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں تک کہ بچپن میں تو باپ جوان تھا، بچہ چھوٹا تھا، اس کو باپ سے جیب خرچ ملتا تھا، لالچ میں بھی ادب کرتا تھا۔ لیکن جب باپ بوڑھا ہو گیا، اب کماتا یہ ہے، باپ کما نہیں سکتا، اس وقت خصوصی طور پر حکم دیا گیا کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اف نہ کہو، جھڑکی نہ دو، ان کے مزاج کا خیال رکھو۔ کہ اب بطور خاص وہ وقت ہے کہ جب باپ کما نہیں سکتا، بیٹا کماتا ہے اور باپ کو کھلاتا ہے، اب وہ لالچ بھی نہیں رہا پہلے والا۔ تو شریعت نے کہا یاد رکھو پہلے کسی بوڑھے باپ کی جیب سے کبھی تمہیں ٹافیاں ملتی تھیں، اب اس کا درجہ بڑھ گیا ہے، اب اسی کی جیب سے جنت کی ٹکٹیں بھی ملتی ہے، کیونکہ یہ 90 سال کا ہو گیا ہے، رب نے اس کو کوٹھا دے دیا ہے، اب اس کا اختیار ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ ایمان کی برکت ہے۔ آگے درجات اس سے مزید اونچے ہیں۔ تو ایک مومن جس وقت قبر میں پہنچتا ہے، اقبال کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ کہ مومن جب فوت ہو کے مٹی میں جاتا ہے، اس کی مثال یوں ہوتی ہے جیسے پھول کا بیج ہوتا ہے، تخم گل، پھول کا بیج، اس کو مٹی میں دفن کرے تو بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اصل میں بات شروع ہوتی ہے۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، مٹی میں جب پھول کا بیج دفن کیا اسے نیند نہیں آئی، وہ جاگتا رہا، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ سردیے مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا دبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لہت اس قوت آشفتہ کی شرازہ مند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآنی فلسفے کی تھوڑی سی وضاحت۔ اصل قرآنی فلسفہ یہ ہے کہ ہم
مومن جو ہے آگے محدث مفسر کی تو مزید اونچی شان ہے اس پر مرتب ہونے والی. عام مومن کبھی بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھے جو چلتی پھرتی قبریں ہیں. آج یہودی قادیانی بات عقیدہ وہ چلتی پھرتی قبریں ہیں اور وہ مردے ہیں. اگر زندہ ہے تو حضرت مسلمان زندہ ہے. ہم بیک وقت اس لحاظ سے دو زندگیاں گزار رہے ہیں ہر ایک ہم میں سے. ایک وہ زندگی ہے جو ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ زندگی ہے. مثلا حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں. ہم سونگتے ہیں، حیوان بھی سونگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. ہم چکھتے ہیں، وہ بھی چکھتے ہیں. ہم سنتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں. ہم چھوتے ہیں، وہ بھی چھوتے ہیں. یہ ان کی ہماری مشترکہ زندگی ہے، چلنا پھرنا کھانا پینا. لیکن ایک زندگی وہ ایسی زندگی ہے کہ وہ حیوانوں کو میسر نہیں جو محض حیوان ہے، بلکہ ہر انسان کو بھی میسر نہیں. وہ زندگی صرف مسلمان کو میسر ہے. اس کا ذکر قرآن میں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. اللہ فرماتا ہے کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا پہلے، اب نہیں، من کان ماضی میں میتا جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے اس کو نور دے دیا. یہ قرآن نے کسے کہا کہ وہ پہلے مردہ تھا اب زندہ ہم نے کیا؟ وہ پہلے کیوں مردہ تھا اب کیسے زندہ ہوا؟ تھارے توجہ سے سننا یہ بات. اللہ کا قرآن ہے، نہ کوئی ایک بہانہ کر سکتا ہے کہ سند کمزور ہے، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مفتی صاحب کا فتویٰ ہے، کوئی اللہ کا تو فرمان نہیں. یہ تو رب کا فرمان ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. چونکہ جاہلیت میں ان کی دوستی تھی ابو جہل سے، پکے دوست تھے، اور پھر سرکار کے ناموس پہ اختلاف ہو گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو پتہ چلا کہ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سخت باتیں کی ہیں. تو حضرت امیر حمزہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن صرف اس بیس پر کہ میرے بھتیجے ہیں اور اس لیے ان سے ایسی باتیں کیوں کی ہیں. ابو جہل کے پاس سیدھے پہنچے اور کہا کہ تم نے کیوں یہ لفظ بولے ان کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ وہ ہمیں روزانہ بے وقوف کہتے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، تو اس واسطے میں بھی بول پڑا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو گھڑے ہوئے بتوں کو سجدہ کرے وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا ہوتا. وہی جو کمان ہاتھ میں پکڑی تھی ابو جہل کے سر پہ ماری، دوستی ٹوٹ گئی. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھا تو پھر آپ کی شانوں کے بیان ہونے لگے کہ اسد اللہ و اسد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امیر حمزہ کے مراتب جب بیان ہوئے تو ابو جہل کے چیلوں نے کہا کہ بات تو ایک جیسی ہے، کل تک اکٹھے بیٹھتے رہے، ہمارا سردار اور حمزہ ایک جیسے. اللہ نے آیت نازل کر دی، فرمایا ایک جیسے نہیں ہے، تمہارا سردار مردہ ہے، حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا. اب دیکھو یہ شاعر کا شعر نہیں، رب کا قرآن ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا ماضی میں، فَأَحْيَيْنَاهُ بس ہم نے زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے اس کے نور دے دیا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ جس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے. کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ جو اب بھی اندھیرے میں، جو اب بھی مردہ ہے، کیا یہ زندہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تمہارا ابو جہل مردہ ہے، حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا. اس سے پتا چلا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تک کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا، قرآن ان کی زندگی مان ہی نہیں رہا، قرآن انہیں مردہ کہہ رہا.
حالانکہ وہ چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، قرآن کہتا مردہ تھے، تو زندہ کب ہوئے؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو پھر اس وقت ہم فخر سے شکر ادا کرتے ہوئے رب کا کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے سوا سارے جتنے ہیں انسان سب مردہ ہے، زندہ ہے تو بندہ مومن زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مردہ ہے، اگرچہ چل پھر رہا ہے وہ مردہ ہے، زندہ ہے تو مومن زندہ ہے۔ اب اس کی تشریحات بہت زیادہ ہے، لیکن جس موضوع کو میں بیان کر رہا ہوں، جب روح نکلتی ہے تو پھر خاتمہ کس کا ہوتا ہے؟ کلمے والی زندگی کا تو خاتمہ ہی نہیں ہوتا، اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے جو ہماری اور حیوانوں کی مشترکہ تھی۔ جو زندگی حضرت امیر حمزہ کو کلمہ پڑھنے سے ملی وہ سانس رکنے سے ختم نہیں ہوتی، جو سانس والی زندگی تھی وہ ہماری اور حیوانوں کی اور کافروں کی مشترکہ ہے، لہذا جب بندہ مومن فوت ہوا تو زندگی وہ ختم ہوئی جو حیوانوں کی ہماری مشترکہ تھی، لیکن جو زندگی کلمہ پڑھنے سے ملی ہے وہ تو پھر بھی باقی رہی، اور یہ زندگی پھر ولیوں کی بہت تیز ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اور عام مومن بھی اس زندگی میں قبر کے اندر ایسا زندہ ہوتا ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادھر کھڑی مورتی کو پوج رہے ہیں اور یہ سنی لیٹی مورتی کو پوج رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں جو قبر والے کو لیٹی ہوئی مورتی کہے، بت کہے، اس نے دین پڑھا تو کیا سونگا بھی نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں تو عالم فاضل غوث کتب ولی ابدال ان کا مقام تو بڑا اونچا ہے، ایک عام مومن جو ہے اس کی قبر کے بارے میں جو سرکار کی حدیث ہے قبر کے احوال کے بارے میں، اور یہ بات ٹیکنالوجی نہیں بیان کر سکتی، وہ تو قبر تو پردہ پڑ جاتا ہے، چارپائی پہ بندہ لیٹا ہوگا، اس وقت بھی اس کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بخاری کی حدیث شریف ہے، سرکار فرماتے ہیں ان کانت صالحۃ فقالت قدمونی، اگر نیک ہو تو کہتا جلدی لے چلو جلدی لے چلو، اگر وہ نفس و میت مردہ ہے تو این تذهبون بها، کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنی اس کی دردناک آواز ہوتی ہے، یسمع صوتها کل شیء، سرکار فرماتے اس کی آواز تو ہر شے سنتی ہے الا الانسان، انسان نہیں سنتا۔ جس گھر میں مرگ ہو گئی ہے، پاس بکری کھڑی ہے، بکری سن رہی ہے، گدھا بھی سن رہا، بندہ نہیں سن رہا، کیوں؟ فرمایا لو سامعہ لصائقہ، اگر یہ سنے گا تو بے ہوش ہو کے گر پڑے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ این تذهبون بہا والی آواز تو مزید اس کی بڑا چیختا سرکار نے پہلے بتا دیا تاکہ زندگی میں تیاری کرو، تمہارے لیے آسانی ہو، یہ نظام رحمت ہے میرے نبی علیہ السلام کا۔ تو وہ حدیث ابن قیم نے کتاب روح کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ کتاب روح کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس وقت تم کسی کو یہ دین سرکار نے صرف اہل مدینہ کو نہیں دیا، پوری امت کو دیا، صرف پہلی صدی والوں کو نہیں دیا، قیامت تک کے مسلمانوں کو دیا۔ یہ کام کرنے کا حکم جیسے صحابہ کو تھا ایسے ہمیں بھی ہے۔ فرمایا جب قبر تیار ہو جائے تو ایک بندے کو کھڑا کرو سرانے کے پاس، وہ کیا کرے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ قبر والے کو بلائے، کس طرح؟ یا کے ساتھ۔ کیسے؟ اس کا نام لے اور اس کی امی کا نام لے، یا فلان ابن فلانہ تھا، اے فلان فلان عورت کے بیٹے۔ چونکہ ماؤں کا پیار روحوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو سرکار نے ماں کی شرط لگائی کہ اس کا نام لے کے ساتھ باپ کا نام نہیں لینا، ساتھ اس کی ماں کا نام لینا، یا سے اس کو بلانا ہے دفن کرنے کے بعد۔ میرا علیہ السلام فرماتے ہیں یسمع ولا یجیب، جب پہلی بار بلاؤ گے تو سن لے گا مگر جواب نہیں دے گا، دوبارہ اس کو بلاؤ،
جب دوبارہ بلاؤ گے فرمایا یستوی جالسا، قبر میں سیدھا اٹھ کے بیٹھنا ہے. تیسری بار کہو یا فلانا بنا فلانا تھا، اے فلاں فلاں اور اس کے بیٹے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ آگے سے گفتگو کرے گا. ارشدنی رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، بتا تم مجھے کیا بتانا چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں قبر والے کچھ دے نہیں سکتے. سرکار فرماتے ہیں وہ تو دعائیں دیتے، ان کے سلوک تو کرو دعاؤں والا ان سے. وہ کہتے ہیں ارشدنی رحمک اللہ، میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر مجھے بلانے والے اب بول آگے کیا بتانا چاہتا ہے مجھے. جس طرح کوئی صرف بلا رہا اور آگے کچھ نہ کہے تو اگلا کہتا ہے بولو بتانا کیا چاہتے ہو. وہ کہتا ہے ارشدنی، مجھے رہنمائی کرو، کیا مجھے بتانا چاہتے ہو. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب تم اس سے گفتگو کرو، اسے یوں کہو. اب جملہ عربی کا ہے کیا، اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کو بلا کر جو بات کرنی ہے اس سے، وہ بات عربی میں. اب میں نے وہ بات آپ کے سامنے اب بیان کر دی ہے جو بہر والے نے کھڑے ہو کے قبر والے کو کہنا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا ہے. آپ میں سے جو عربی نہیں جانتے انہیں کوئی پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا کہا ہے تجھ کو کہ بلا کے کہ یوں کرو. کیا اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا. دیکھو قبر والا زندوں سے ایڈوانس ہو جاتا ہے. اس زندگی میں اس جملے کا ترجمہ تب آئے گا جب تمہیں صرف و نحو آئے گی، جب تم گرامر پڑھو گے، مگر قبر میں پڑھے بغیر ہی آ جائے گا. بندہ ہے لاہور کا بادامی، سرکار کی شریعت پیچھے پہنچ گئی ہے. سرکار کا فرمان ہے جو فوت ہوا ہے اگرچہ 15ویں صدی کا پنجاب کا کوئی بندہ ہے، کھڑے ہو جاؤ اس کی قبر کے پاس. سرکار کا فرمان ہے اس سے بات کرو اور اس کو متوجہ کر کے 3 بار. اب اس کو یہ عربی میں کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا. اب میں آپ سے کہوں تو آپ کو پتہ نہیں، لیکن اللہ لمبی زندگی دے آپ کو. جب قبر میں تم پہنچو گے بہر کوئی یہی بولے گا تو فوراً تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے یاد کر اس سنی عقیدے کو جو تو نے کبھی فروخت نہیں کیا تھا، جس پر تیری جان نکلی. اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا. دنیا سے نکلنے تک تو نے وفا کی، تو نے نبھایا ہے اس عقیدے کو. جس پر تیری جان نکلی اس کو تو یاد کر. تو نے اللہ کو رب مانا، تو نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانا، تو نے اسلام کو دین مانا، تو نے قرآن کو امام مانا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم باہر یوں پڑھو گے اندر وہ بھی قبر میں پڑھنا شروع کر دے گا. اتنا رابطہ ہے. حالانکہ قبر اور باہر کا فرق 10-12 فٹ کا، 2-4 فٹ کا نہیں، 2 جہانوں کا فرق ہے. تم دنیا میں کھڑے ہو، وہ برزخ میں ہے، اور برزخ کا فاصلہ کروڑوں میل سے زیادہ ہے. ورنہ کوئی بادشاہ اپنے بچے کو گرنے کا بندوبست کر لیتا کہ اتنی 1000 میل ہے، 10,000 میل ہے، اس سے زیادہ ہے. اب وہاں پر چونکہ بندہ مومن ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے لفظ دیکھو اور پھر آج سنی عقیدے کی شناخت دیکھو یہ چلا کہاں سے ہے. اور یہ کہ بدعتی کون ہے اور سنی کون ہے جو آج مسجد کے محراب سے لفظ یا مٹائے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جائز نہیں، چونکہ سرکار کا وصال ہو چکا. اب یا سے کیوں بلاتے ہو؟ جو یا علی نہ کہنے دے، جو یا صدیق نہ کہنے دے، جو یا غوث نہ کہنے دے، اسی کو سرکار تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو راما گاما فوت ہو جائے بشرطے کہ مومن ہو، میری شریعت تمہیں اسے بھی یا سے بلانے کی اجازت دے رہی ہے. جب یا زید کہہ سکتے ہیں، یا عمر کہہ سکتے ہیں، یا بکر کہہ سکتے ہیں، یا خالد کہہ سکتے ہیں، تو پھر یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اب یہ بات پہلے نمبر پہ ثابت ہوئی. بت کو کوئی یا سے کہے تو ایمان خارج، قبر والے کو یا سے بلائے تو سنت رسول پہ عمل. 3 بار اس کو بلا
فوت ہو گیا ہے مگر اسے یا سے بلا. اب یا سے بلانے کے بعد پھر پتا چلا کہ زندوں سے اس کے حواس تیز ہے. زندہ کے لیے عربی جانے گا پڑھے گا تو پھر پتا چلے گا. لیکن قبر میں اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے, عربی میڈیم ہے, فرشتے عربی بولتے ہیں, یہ عربی میں جواب دیتا. سوالات قبر کی عربی میں ہیں, یہ جوابات عربی میں دیتا ہے. باہر سے تلقین عربی میں ہے, اندر وہ عربی بولتا ہے. تو یہ ترقی اس کو مل گئی ہے. اگر بت ہوتا تو بت کو تو کوئی خبر نہیں ہوتی. بت نہ سنتا ہے, نہ بیٹھتا ہے, نہ بولتا ہے. اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے قبر والا سنتا بھی ہے, قبر والا بولتا بھی ہے, قبر میں بیٹھ بھی جاتا ہے. اور پھر اس حدیث کے اگلے حصے میں یہ ہے کہ اس وقت وہ ساری بات دہراتا ہے قبر میں, تو منکر نکیر آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں. عجیب بندہ ہے, سوال ہم نے کیا ہی نہیں, جواب پہلے دے رہا ہے. ہم نے تو پوچھنا تھا مر ربوں کا, یہ پہلے ہی کہتا اللہ میرا رب ہے. یہ سارے سوالات کا جواب خود ہی دے رہا ہے. رب سے رابطہ کرتے ہیں, اس کا کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے اب امتحان کی گنجائش نہیں رہی, بس قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. اب یہاں تک جب حدیث پہنچی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا. ابھی اس کی سند کے بارے میں بھی میں بات کرتا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے. صحابہ نے سوال کیا, سوال یہ نہیں کیا جو آج کے کچھ جعلی توحید پرست یا والے مسئلے میں جھگڑا کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ریلیف تو ضرور قبر میں میت کو یوں پہنچتا ہے, مگر یا کے ساتھ بلائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر اللہ کو یا کے ساتھ بلائیں بعد از وفات. اس کے بارے میں صحابہ نے کوئی سوال نہیں کیا, انہیں الجھن نہیں تھی. یہ الجھنے بنانے والے بعد میں پیدا ہوئے. صحابہ کا سوال اور تھا, اور وہ نہ کرتے آج ہمارے پاس جواب نہیں تھا. صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہ فرمایا ہے اس کو آواز دینی ہے, ساتھ اس کی امی کا نام لینا ہے, تو امی کا نام اگر نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ آپ نے مشروط کیا ہے اس کا نام لے کر ساتھ اس کی امی کا نام لینا ہے. اگر امی کا نام نہ آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ اس میں کئی صورتیں ہو سکتی کہ سرکار فرماتے مثال کے طور پر چپ کر دو پھر کچھ نہ کرو, یہ فرماتے باپ کا نام لے لو, یا یہ فرماتے کہ اب تم چلے جاؤ اس کے گھر جا کے پوچھ کے آؤ, 2 دن بعد آ کے یہ بات کر لو, 1 ہفتہ بعد. چونکہ باپ کا نام مشہور ہوتا ہے, امی کا نام تو پردے میں ہوتا ہے, تھوڑے سے رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے. فرمایا نام امی کا لینا ہے. صحابہ نے کہا امی کا نام نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ 10 دن بعد کر لو یا نہ کرو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ینسبہ الی امہ حوا, کام ضرور کرنا ہے. ادھر وقت ہے امتحان کا, اگر تم گھر پوچھنے چلے گئے اور پیچھے فرشتوں نے اس کو کمرہ امتحان میں بٹھا لیا تو پھر تو دیر ہو جائے گی. اگر امی کا نام نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, تنسبہ الی امی حوا, بڑی امی کا نام تو سب کو آتا ہے, اس کو حوا کا بیٹا کہہ کے پکارو, پھر بھی قبر میں بولنا شروع ہو جائے گا. اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کو کتنا پسند ہے, سرکار کو یہ پسند ہے کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے, یہ فوراً کام ہونا چاہیے کہ میری امتی کا یہ پہلا مرحلہ ہے, اس میں کامیاب ہو گیا تو سارے مراحل میں کامیاب ہوگا. اس کے لیے سرکار نے طریقہ بتا دیا کہ بحر والے اندر رابطہ کریں. یہ دین محمدی کی شعائیں ہیں کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں. بحر والے نے یا کہہ کے پڑھایا, اندر والا جاگ گیا. بحر والے نے پڑھا, اندر والا پڑھنا شروع ہو گیا. اگر بت ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, اگر بت ہوتا تو بلانے والا مشرک ہو جاتا. یہ سب کچھ ہوا. اس میں جس وقت یہ حدیث ابن قیم نے کتاب روح میں لکھی, اگر جس کے درجنوں ماخذ ہے, لیکن میں ابن قیم کی کتاب روح کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں
کہ جو منکرین کا طبقہ ہے وہ ہماری بات نہیں مانے گا، ابن قیم کی تو مان لے گا۔ ابن قیم ابن تیمیہ کا شاگرد ہے۔ ابن قیم نے لکھا کہ اس حدیث کے قابل عمل ہونے میں کوئی بندہ شک نہ کرے۔ کیوں؟ اس نے کہا اگر بات غلط ہوتی تو آج تک ہر شہر اور ہر زمانے میں امت مسلمہ اس پہ عمل کیوں کرتی؟ یہ 7.5 صدیوں کی گواہی دی ہے ابن قیم نے۔ اس نے کہا بات سچی تو صحابہ نے عمل کیا تھا، بات صحیح تھی تو تابعین نے عمل کیا تھا، بات سچی تھی تو تبع تابعین نے عمل کیا تھا، بات پر حق تھی تو اہل مدینہ نے عمل کیا تھا، بات پر حق تھی تو اہل مکہ نے عمل کیا تھا، اہل بصرہ نے عمل کیا تھا، اہل کوفہ نے عمل کیا تھا، اہل یمن و مصر نے عمل کیا تھا۔ اس نے کہا جہاں بھی ان 7.5 صدیوں میں مسلمان آباد رہے ہیں، ہر صدی کے مسلمان، ہر سال کے مسلمان، ہر مہینے میں، ہر دن مرنے والوں کے لیے اس حدیث پہ عمل کیا جاتا رہا ہے۔ لہذا یہ 7.5 صدیوں کے عمل میں اس حدیث کو پکا اور پختہ کر دیا ہے۔ یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں ابن قیم جب یہ گواہی دے رہا ہے تو پتہ چلا یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں اور نعرہ رسالت یہ آج نہیں شروع ہوا، یہ ان پہلی 7 صدیوں میں بھی موجود تھا کہ جب ہر قبر پہ یا کے ساتھ بلایا جا رہا تھا، ہر قبر پہ یا کے ساتھ قبر والے کو آواز دی جا رہی تھی۔ تو یہ بریلویت ہے تو پھر سارے ہی بریلوی تھے، پھر سارے ہی سنی تھے۔ اگر ملاوٹ ہوئی ہے تو بعد میں ہوئی ہے، پہلی صدیوں میں تو کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ ابن قیم نے جب پہلی صدیوں کی گواہی دے دی کہ سب یا کے ساتھ قبروں پہ کھڑے ہو کر یوں بلاتے رہے تو پتہ چلا بدلے ہیں تو دوسرے بدلے ہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی۔ ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے، پہلی صدی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، چودھری ہو، 15ویں ہو، یہ ہمارا دین ہے جو دین صحابہ ہے، جو وہاں سے چل کے آیا ہے۔ اور یہ بتوں والی بات نہیں، یہ رب کی عظیم بندوں والی بات ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ امور ہمیشہ برحق مانے گا۔ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت وصال کے، اور اصول حدیث میں جتنی بھی اصول حدیث کی بڑی کتابیں ہیں وہاں یہ قانون لکھا ہے کہ جب صحابی کوئی ایسی بات کریں جو ما برائے عقل ہو، قیاس سے نہ کی جا سکتی ہو، تو وہ قول صحابی نہیں ہوتا، وہ فرمان رسول علیہ السلام ہوتا۔ اگرچہ صحابی یہ نہ کہے کہ اخبارا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کہے کہ میں نے سرکار سے سنا ہے یا سرکار نے فرمایا تھا۔ اگر بات ایسی ہے جو قیاس سے نہیں کی جا سکتی اور صحابی کہہ رہے ہیں وہ فرمان رسول علیہ السلام، تو صحیح مسلم میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، سب کو ایک وصیت کی۔ فرمایا اذا دفنتمونی شنوا علی التراب شنا، جب تم مجھے دفن کر لو تو مجھ پہ مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، آہستہ آہستہ، یعنی شن کہتے ہیں مشکیزے کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پانی زمین پہ چھڑکنا۔ اگر نیچے ہاتھ ہوگا تو پھر ڈائریکٹ پانی زمین پہ نہیں پڑے گا، نیچے کوئی گڑھا نہیں بنے گا، آہستہ آہستہ نرم نرم پانی، اس طرح باریک مٹی آہستہ آہستہ تم نے میری قبر پہ ڈال لی۔ عقل کہتی ہے کہ بندے کی روح نکل چکی ہے، قبر اس کی بن چکی ہے، اوپر چھت پڑ چکی ہے، اب چھت کے اوپر مٹی کو زور سے ڈالے یا آہستہ ڈالے، اب نیچے والا جب چھت سلامت ہے تو اس کی ہڈیوں تک تو کوئی چیز نہیں پہنچی گی، ویسے بھی روح نکل چکی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تم نے مٹی مجھ پہ آہستہ ڈالنی، بڑی موٹی ڈھیلے ڈالو گے مجھے تکلیف ہوگی۔ ان کے سامنے سرکار کا فرمان ہے جو مستدرک للحاکم میں ہے، جب ایک شخص یوں کونی قبر پہ رکھ کے بیٹھا تھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تؤذی صاحب القبر، ہاتھ پیچھے کرو، قبر والے کو تکلیف ہوتی۔ ہم زندہ چھت کے نیچے بیٹھے ہوں اور 20-40 بوریاں چھت پہ پڑی ہوں، اگر چھت سلامت ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 1 بوری پڑی ہے یا 100 بوری پڑی، لیکن قبر والے کے
حواس اتنے تیز ہیں کہ اگر کونی بھی کوئی رکھے گا تو اسے پتہ چل جائے تو اسے تکلیف ہوگی. تو میرے آقا علیہ السلام کہ انہی فرامین کے پیش نظر مٹی آہستہ ڈالنی ہے، پھر ڈال کے چلے نہیں جانا. اب یہ نیا دین نہیں، یہ وہ پرانے والا دین ہے، اصل دین. مٹی ڈال کے چلے نہیں جانا. ثم اقیموا حول قبری، میری قبر کے گرد حول، حول جو لفظ تم بولتے ہو، حول قبری، میری قبر کے گرد تم نے کھڑے ہو جانا ہے. یہ صحابی وقت وفات اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو یہ وصیت کر رہے ہیں. کتنی دیر؟ قدر ما ينهر جزور ويقسم لحمها، اتنی دیر تو کھڑے رہنا ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو نہر کر کے، کھال اتار کے، گوشت بنا کے بانٹنے تک جتنا ٹائم لگتا ہے تم نے کھڑے رہنا ہے. تدفین کے بعد میری قبر کے ارد گرد دائرہ بنا. کیوں کھڑے رہنا ہے؟ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. کہتے ہیں حتی استأنس بکم، کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا یہاں تک کہ تجھے دیکھ دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے. حتی، یہاں تک. یہ جو کہتے ہیں میں جلسے میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ 1 بج گیا، حتیٰ کہ 2 ہو گئے، کھڑے رہنا کھڑے رہنا. حتی، یہاں تک کہ استأنس، انس سے بنا، یہاں تک کہ میں مانوس ہو جاؤں، مانوس ہو جاؤں. بکم، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے میں قبر سے مانوس ہو جاؤں. اب اگر اندر والے کو باہر والا نظر نہ آتا ہو تو پھر عمر بن عاص کیوں کھڑا کرتے قبر والے کے پاس؟ پھر تو گھر چلے جاتے یا کھڑے ہوتے تو برابر تھا. تم کھڑے رہنا ہے. اور کہا بکم، تاکہ تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں. تو پتہ چلا جو دین صحابہ نے پڑھا تھا اور اصول حدیث کے مطابق سرکار کے فرمان سے پتہ چلا کہ بندہ مومن کی قبر پر اگرچہ منو مٹی ہو، قبر والے کو بہر والا نظر آتا ہے، اور دھندلا ثانی پورا صحیح شناخت کے ساتھ. چونکہ قبر پردیس ہے، کھڑے رہنا. استأنس بکم، میں جب تمہیں دیکھوں گا کہ میرے تو بیٹے بھی کھڑے ہیں، میرے تو بھائی بھی کھڑے ہیں، میرے تو بھی دوست کھڑے ہیں، تو میں قبر میں مانوس ہو جاؤں گا. میں سمجھوں گا پردیس نہیں اپنا ہی دیس ہے، سارے تو نظر آ رہے ہیں. حتی استأنس بکم، یہاں تک کہ میں تمہاری وجہ سے قبر میں مانوس ہو جاؤں. پھر وَأَعْلَمَ، یہاں تک کہ مجھے علم آ جائے، ماذا اراجع به رسل ربی، کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے، یہ مجھے علم آ جائے. اب اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں بندہ قبر پہ جا کے بھی علم حاصل کرتا ہے. حتی اعلم، یہاں تک کہ میں جان لوں، تم پڑھو گے میں سنوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا. حالانکہ ان کے لیے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ان کے پاس ایک دین کا حصہ تھا اور وہ دنیا سے جا رہے تھے. چاہتے تھے سرکار کا فرمان میں صحابہ تک پہنچاؤں تاکہ بات آگے تک پہنچے. تو یہ جتنی بھی آج اہل سنت و جماعت کے مسلک کی چیزیں قبروں سے وابستہ ہے، اور یا کے پاس جانا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے فضل سے سن رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات یہ تو صحابہ سے چل کے آگے آئے، یہ تو بخاری مسلم میں ہے. تو پتہ چلا بدعتی وہ ہے جو صحابہ کا دین چھوڑ گئے، اور سنی وہ ہے جو آج بھی دین صحابہ پہ قائم ہے. حضرت مولانا غلام رسول اشرفی صاحب، آپ نے یہ نور ساری زندگی تقسیم کیا، اور عام مومن کی قبر کی احوال جب ایسے ہیں تو ایک محدث، ایک مفسر اور فقیہ، اللہ کے ولی کی اتنی اونچی شان ہے. اور پھر یہ آج جو ہم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ہر طرف بلند کر رہے ہیں، یہ پورے صدیوں کا دین ہے. ہر صدی میں امت مسلمہ کی جتنی عمر ہے، اس عمر کے ہر دن میں یہ عقیدہ موجود رہا جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کے اندر ہم جس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صدا کو جو میرے آقا علیہ السلام نے رجسٹرڈ کر دی تھی. سرکار نے فرمایا تھا یا معاذ بن جبل، کتاب العلم بخاری،
انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ابی ہریرہ میں ایک حدیث میں 4 بار بخاری کے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ تو ہم نے اپنا نعرہ گھڑا نہیں، ہم نے تو بخاری سے پڑھا۔ ہماری تحریک کا نام آج کسی کی رجسٹریشن کا محتاج نہیں، اس کی رجسٹریشن سرکار نے کر دی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ آئے ہیں بخاری میں، یہ ہمارا نعرہ ہے۔ اس کی کوئی تبدیلی ہمیں منظور نہیں، اور اس کے زیر سایہ ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ کرنا ہے۔ سرکار کے دین کی غلبہ کی خاطر ہم نے وہ نعرہ جو چلا تھا مدینہ منورہ سے اور پھر گونجا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے اسی نعرے کو اس محبت سے لگایا ہے کہ آج امت کا بچہ بچہ عرب و عجم میں اس نعرے کے ذریعے سے غلامی رسول اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کو مزید منظم کرنا ہے۔ یہ ہمارے دوست ادھر بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولانا غلام محی الدین صاحب، مولانا محمد زاہد صاحب اور دوست صاحبات سٹال لگا کے بیٹھے ہیں، فارم فل کریں اور اس کو منظم کریں۔ صاحبزادگان حضرت مولانا محمد احمد صاحب اشرفی، حضرت مولانا ارشاد صاحب، یہ تمام احباب اسی قافلے کو اللہ کے فضل سے جو اہل حق کا شیروں کا قافلہ ہے، یہ تمام علماء اس کی عزت ہے، شان ہے، اس کو منظم کرنا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو غریب الوطن ہو چکا ہے اس کو وطن دیا جائے۔ 70 سال ہو چکے ہیں اس مسجد کو، پاکستان کی مسجد کو بنے ہوئے 70 سال، 20 لاکھ شہیدوں کے خون سے اینٹیں اس کی بنی تھی۔ 70 سال میں آج تک ایک بار بھی اس مسجد میں جماعت نہیں ہو سکی، کیونکہ ہم نے امام وہ منتخب کیے جو مسجدوں کے ہوتے ہی نہیں۔ جب بھی انتخاب ہوا آپ نے ووٹ دے کے اس مسجد کا وہ امام منتخب کیا کہ جس کو ہو سکتا ہے فاتحہ بھی نہ آتی ہو، قرآن اللہ بھی نہ آتی ہو، آنے والے الیکشن میں پاکستان جیسی مسجد کا وہ امام منتخب کرو کہ جو مدینہ منورہ کی بھیک پہ پلا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا متوالا ہو، وہ اس مسجد میں جماعت کرا سکتا ہے۔ آج فتنہ ہے، ایک طرف وہ ٹولہ ہے لبرل سیکولر لوگوں کا جو پاکستان کو مندر بنانا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ بنے ہی نہیں تھا، مذہب مسجد میں رکھو، پاکستان کی پارلیمنٹ میں مذہب کی بات نہ کرو۔ دوسرا وہ ٹولہ ہے جنہوں نے اپنی شرارت کو شریعت کہا اور اپنی خود ساختہ شریعت کو خود کچھ چیکٹوں سے اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک پاکستان کو اپنے شر کا مورچہ بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم اپنے اس عظیم ملک کو مندر بھی نہیں بننے دیں گے، مورچہ بھی نہیں بننے دیں گے۔ انشاءاللہ قیامت تک نام نبی کی مسجد ہی برقرار رہے گا۔ نقش ہے جو دل پہ، وہ تصویر پاکستان ہے، جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے۔ کون اب تسلیم کر سکتا ہے ارد عشق کو، مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان۔ 14 اگست یوم آزادی اور آزادی کے حقیقی معنی کو اجاگر کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے آزادی مارچ کا انعقاد ہوگا۔ 14 اگست صبح 9 بجے داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک ٹھاٹھے مارتا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان پاکستان اور نظریہ پاکستان کے محافظوں اور پاکستان کے وارثوں کا یہ بہت بڑا مارچ ہوگا جس میں شرکت کی آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں۔ کیا آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے؟ 14 اگست ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، آزادی کی نعمت پر اگر شکر ادا کریں گے تو رب چھینے گا نہیں، اگر شکر ادا نہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے نقصان ہونا۔ اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو کہ نعمت پر میں اور بھی دوں گا، اضافہ کروں گا۔ اضافہ تب ہوتا ہے جب اصل چیز پاس رہے۔ تمہیں کوئی لاکھ دے کے کہے یہ لو میں اضافہ بھی کروں گا، اس کا یہ مطلب نہیں لاکھ تو واپس لے لوں گا اور پھر اور دوں گا، نہیں، لاکھ تمہارے پاس ہی رہے گا
تو یہ شکر ضروری ہے آزادی کی نعمت پر. اور شکر ڈھول بجانے سے نہیں ہوتا، شکر اور یعنی فحاشی سے نہیں ہوتا، شکر میوزک سے نہیں ہوتا، شکر شراب نوشی سے نہیں ہوتا، وہ تو پیسے عذاب چیزیں ہیں. شکر تب ہوتا ہے کہ جب مال روڈ پہ تم اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرو گے، قرآن پڑھو گے، درود و سلام پڑھو گے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے. یہ ہے اس نعمت پر شکر کا طریقہ، اور یہ شکر صرف سنی ہی کر سکتا ہے. اور وہ لوگ جو آج سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بقا کر سکتے ہیں، وہ تو خود پاکستان کی بیماری ہے، وہ پاکستان کا علاج نہیں ہے، وہ پاکستان کی بیماری ہے. علاج وہ ہے جو در رسول سے ملتا ہے. علاج واشنگٹن سے نہیں، علاج دہلی میں نہیں، علاج مودی کے پاس نہیں، علاج اوباما کے پاس نہیں، ان کے حواریوں، ان کے بوٹ چاٹنے والوں کے پاس نہیں. علاج ہے تو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارائے نہ نہیں. علاج ہے پاکستان کی مرض کا تو وہ مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی وہ ہو سکتا ہے. یہ دعوت آپ نے 14 اگست تک ہر کسی کو دینی ہے کہ 14 اگست کو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے عظیم الشان آزادی مارچ ہوگا. صبح 9 بجے داتا دربار پہنچنا ہے، پنجاب اسمبلی تک جانا ہے، اور اس میں ثواب کی نیت سے جانا ہے. جب تم پاکستان کا جھنڈا لے کر زبان پہ اللہ اکبر کا نعرہ ہوگا اور دنیا دیکھ رہی ہوگی، قریبی تو ہمارے دشمن ہے انڈیا کے، اور ادھر امریکہ تک بات جائے گی، اللہ ہر قدم پر عمل صالح کا اجر عطا فرما دے گا. یہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا قدم رکھنے سے اگر کافر کا دل جل جائے تو میں اس قدم پر عمل صالح کا ثواب لکھ دوں گا. تو جب تم مال روڈ پہ چلو گے تو کافر کا دل جلے گا، ہندو کا دل جلے گا، مودی کا دل جلے گا، ٹرمپ کا دل جلے گا. تو رب نے عمل صالح کا اعلان پہلے کر رکھا ہے. اس واسطے اس دن حق کی آواز کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، نظریہ پاکستان کے سوداگروں پر واضح کرنے کے لیے کہ ہم نظریہ فروخت نہیں ہونے دیں گے، یہ دین کے لیے بنا ہے، دین کے نام پہ باقی رہے گا. اس عظیم مشن کے لیے 14 اگست کو آپ نے داتا دربار صبح 9 بجے پہنچنا ہے. اپنی بات اس بات پہ ختم کر کے اجازت لے کے اگلے اجتماع میں نے جانا ہے. پروگرام جاری رہے گا، آپ نے کسی طرح نظم و ضبط سے بیٹھے رہنا ہے. بات یہ ہے جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے. گر جا گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ باری ہے. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے. کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آ رہی ہے. دیکھو پارلیمنٹ میں سکھوں کی نمائندگی ہے، ہندوؤں کا نمائندہ بھی ہے، نصارہ کا نمائندہ ہے. پارلیمنٹ میں رافضی کا نمائندہ ہے، خارجی کا نمائندہ ہے. اگر نہیں نمائندہ تو 90% آبادی سنی کا نمائندہ نہیں. پارلیمنٹ میں اہل سنت کا کوئی ایک نمائندہ بھی نہیں. کوئی کہے کہ فلان چودھری صاحب، نواب صاحب ہر مہینے 11ویں کراتے ہیں، وہ بھی تو پارلیمنٹ میں ہے. فلان پیر صاحب ہے، فلان پیر صاحب کا بیٹا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر ہمارے نمائندے ہوتے تو ممتاز قادری کے حق میں کم از کم 2 جملے تو بول دیتے. اگر کوئی نہیں بولا تو پھر وہ ہمارے نمائندے نہیں. انہوں نے ان سے وفا کی جن پہ اب وبال آ گیا ہے. میں نے اس وقت تحریک رہائی میں ممتاز قادری ابھی زندہ تھا، میں نے کہا تو حکمرانوں مت چھیڑنا ممتاز قادری کو، یہ تمہارے گلوں کا پھندا بن جائے گا، اس سے کبھی تمہاری نسل بھی نہیں بچ سکے گی. اور اب وہ نشان عبرت بن رہے ہیں اور بنیں گے. تو ہمیں اپنے نمائندے کی ضرورت ہے، وہ ہے جو تم سنی مقدس ووٹ سے چنو، سنی بن کے چنو، سنی بن کے اس کو پہنچاؤ. پھر وہ تمہاری زبان بولے گا، پھر وہ تمہاری ترجمانی کرے گا. اس مقصد کے لیے آئندہ الیکشن کو پیش نظر رکھو. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے.
کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے؟ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان دنگ راہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے؟ اسلام کے غلبہ کی منزل ایک روز ہمیں مل جائے گی، جو پسند کرے گی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری اپنی باری ہے۔ تو پاکستان کی اس عظیم مسجد کے لیے جو 70 سال 20 لاکھ جانیں دے کر بنائی گئی، کیا اس کی امامت کا اہتمام کرو گے؟ بولو تو صحیح، غریب الوطن اسلام کو وطن دو گے؟ تو اس کا حلف اٹھانا ہے، اور حلف ہوئی ہے جو ڈی چوک میں بھی ہم نعرہ لگاتے رہے۔ سب نے میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگانا ہے، اس کے بعد پھر نظم و ضبط سے بیٹھ جانا ہے۔ اس حلف کو عرش کی آنکھ بھی دیکھے گی اور مدینہ منورہ سے بھی نظر کرم ہوگی، اور پیغام وقت کے شیطانوں تک بھی جائے گا کہ سرکار کے غلام سوئے نہیں، جاگ رہے ہیں۔ ادھر علماء و مشائخ کھڑے ہیں، کھڑے ہوں گے سامنے آپ، اور مل کر نعرہ لگانا ہے لبیک 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 یا